بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ محترم بزرگوں و نوجوان بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارے 6 پارے ہو گئے، جس میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کی تلاوت ہم نے سنی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور وہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک ہی صورت میں 2 مرتبہ یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ چاہے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے مشرک کی کبھی معافی نہیں ہوگی، یعنی جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے مر جاتا ہے، شرک پر مر جاتا ہے، تو پھر اس کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے۔ ہاں، اگر زندگی میں شرک کرتا رہا لیکن بات بتانے والوں نے سمجھائے، ہدایت اس کو مل گئی اور اس نے اپنے شرک سے توبہ کیا اور صحیح العقیدہ مسلمان بن گیا، توحید والا مسلمان بن گیا، تو پھر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جو شرک پر مر جاتا ہے اللہ اس کی کبھی مغفرت نہیں کرے۔ 2 جگہ اللہ نے آیت کو نازل کی، اسی لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی سے مانگیں، ہمارے ہاتھ صرف اسی کے سامنے پھیلیں، ہمارا سر صرف اسی کے سامنے جھکے، ہونے کا یقین صرف اللہ سے، کسی اور سے ہمیں ذرہ برابر بھی ہونے کا یقین نہ ہو۔ اسی لیے آتا ہے کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں: الشرک فی العلم، الشرک فی التصرف، الشرک فی العبادہ۔ یعنی علم میں شرک کرنا، تصرف میں، کام میں شرک کرنا، اور عبادت میں شرک کرنا۔ علم میں شرک کرنا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جو معلومات اللہ کو ہے وہ معلومات کسی اور کو نہیں ہے۔ جو علم اللہ کو ہے ہمارے بارے میں، وہ علم، وہ جانکاری کسی اور کو بھی ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ کسی جانتے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا معلومات دینا اور سمجھنا کہ اس کو ہمارے بارے میں معلوم ہے، کسی اور کو علم میں شرک کرنا، یہ شرک فی العلم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ ہے، ہماری مستقبل کے بارے میں، ہمارے فیوچر کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ پیشن گوئی بتانے والے طوطے کے ذریعے سے یا فال کے ذریعے سے یا جوتیشوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی معلومات نکالنا اور ان کو اپنے بارے میں معلوم کرنے والا سمجھنا، یہ شرک ہے، شرک فی العلم۔ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی التصرف، یعنی کاموں میں شرک، کہ جو کام اللہ کرنے والے ہیں وہ کام کوئی اور بھی کرتا ہے، یہ سمجھنا بھی شرک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی اللہ شفا دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اسی نے مجھے زندگی دی اور وہی میرے تمام ضروریات کو تنے تنہا اکیلا پورا کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں میں کسی اور کو شرک کام کرنے والا مانیں گے، کسی اور سے ہم مانگیں گے، اپنی ضرورتوں کو پورا کروائیں گے، کسی سے بیٹا مانگیں گے، کسی سے بیٹی مانگیں گے، کسی سے کاروبار کو چلانا مانگیں گے، کسی کو ہم کچھ کرتا دھرتا مانیں گے، یہ شرک فی العمل ہے، شرک فی التصرف ہے، یہ بھی حرام ہے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرنے والا۔ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تیسرا شرک ہے شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک کر رہے ہیں کہ جہاں سجدے صرف اللہ کو ہونے چاہیے وہاں سجدے مزاروں پہ جا کے کر رہے ہیں، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ عبادت میں اللہ کا نام ہو، کسی اور کا نام مدد کے طور پہ پکارا جائے، کسی اور کا ذکر ہو، کسی اور کے تذکرے زبان پر ہو، اس کو کرتا دھرتا مانا جائے، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اس لیے شرک سے، ہر طریقے کے شرک سے بچنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دکھلاوے کے کام کو، ریاکاری کو بھی شرک اصغر کہا۔ کسی کو دکھلانے کے لیے آپ کام کریں گے تو یہ شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم اللہ کے واسطے کام کریں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی کسی کو دکھانے کے لیے اب لمبی رکعت کر لے، لمبا رکوع کر لے، تو وہ دیکھ رہا ہے، اب ذرا اچھی سی، یہ شرک ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، یہ بھی شرک کی قسم۔ بہت سخی ہے، داتا ہے، دکان پر لائن لگی ہوئی ہے فقیروں کی، اور یہ دل میں ہے کہ میں دکھلاوا کر کے تو نہیں، دل میں بات ہوتی ہے کہ شہرت ہو جائے، ایسا دینا چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے دیے تو الٹے ہاتھ کو خبر ہو، خاموشی میں چپ۔ یہ بھی شرک ہے کہ ہم دکھلاوے کے کام کریں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اعمال بھی ہمارے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی کبھی بخشش نہیں، ایک وہ عمل جس کی اللہ چاہے تو بخشش کر دیتا ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا بدلہ لیے بغیر بخشش نہیں ہو۔ ایک وہ عمل جو کبھی معاف نہیں ہوگا، کبھی اس کی بخشش نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کرے۔ دوسرا عمل وہ ہے جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، جو اللہ کے حقوق میں ہے، حقوق اللہ ہے۔ اللہ کے حقوق میں بندہ اگر کوتاہی کرتا ہے، نماز صحیح نہیں پڑھا، نمازیں چھوڑ دیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، حقوق اللہ میں کوتاہی کر کے مرتا ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ جا میرے بندے، میں نے دنیا میں ستاری کا معاملہ کیا، آج میں تیرے کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ چاہے تو معاف کر۔ تیسری قسم ہے کہ وہ بدلہ لیے بغیر اللہ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہے حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق اگر ہم مار کے جائیں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ شرک نہیں کرے ہم نے، حقوق اللہ کو پورا ادا کر دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت سب پڑھے، عمرے کر لیے، حج کر لیے، خوب قرآن کی تلاوت کرے، خوب ذکر استغفار کرے، لیکن حقوق العباد میں ڈنڈی مار لی، بہنوں کے وراثت میں سے حق نہیں دیے، پڑوسیوں کو ستائے، اس کا ہڑپ کر لیے، اس کا مال لے لیے، واپس نہیں دیے، کہیں کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو حقوق العباد بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ بندہ اگر اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندے اگر تو میرے حقوق میں کوتاہی کرتا، کمی کرتا، میں غفار ہوں، میں معاف کر دیتا تھا تیرے، لیکن تو نے میرے بندوں سے جو حقوق مار کے آیا ہے، اب تیری میں معافی نہیں کروں گا، تجھے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، بغیر بدلہ دیے اس کی معافی نہیں۔ اب وہاں بدلہ کیسے دے گا؟ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیا، چل ماں باپ کو بلائے گا، ماں باپ کے پاس بندہ جائے گا، اماں ابا تم نے دنیا میں میرے پہ بہت مہربانی کی، بچپن میں بہت رحم کرم کیا، میں یہاں پھنس گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا، ماں باپ معاف نہیں کریں گے، ہمارا حق ادا کر۔ ہم دنیا میں بڑے پریشان رہے، تم نے ہمیں دیکھا نہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اب ہمارا حق ادا کر، وہاں حق ادا نہیں کیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے اس کے نیکیاں لے کر اس کے ماں باپ کو دے دیے جائے۔ بہنوں کے حق ادا نہیں کیا، وراثت میں سے حق مار کے قابض ہو گیا، بہنیں آئیں گی ہمارا حق ادا کرو، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، جتنے حقدار تھے ان کو آئیں گے، اپنے اپنے حقوق کے بقدر ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ حقداروں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کی نیکیاں پوری ختم ہو جائے گی، اور بھی حقدار آتے رہیں گے۔ اب اللہ کہیں گے کہ ان حقداروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو اور ان کو چھوڑ دو، ان کو بخش دو، پورے حقوق کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد بندہ اب کیا رہے گا؟ جہنم۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں شرک سے بھی بچنا چاہیے، حقوق العباد، حقوق اللہ بھی پورے ادا کرنے چاہیے، اور حقوق العباد کی بھی ہمیں خبر رکھنا چاہیے۔ کہیں ہم سے کسی اپنے بھائی کا، بہن کا، ماں باپ کا حق تو ہی مارا جا رہا ہے، ان حقوق کو ہم پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ایسے ہی آگے اللہ نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ہم بہت ساری مجلسیں لگاتے ہیں، بہت ساری میٹنگیں کرتے ہیں، بہت ساری کانفرنسیں کرتے ہیں، بہت ساری کمیٹیاں بنتی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 3 قسم کی مجلسیں اچھی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ہے ان کی میٹنگوں میں، ان کی مجلسوں میں،
صرف 3 کام کی مجلس ہے تو وہ اچھی ہے، الا من امر بصدقۃ، جس میں کسی کو صدقہ کرنے کے لیے میٹنگ رکھی گئی، کسی کے بھلا کرنے کے لیے، غریبوں یتیموں کو بھلا کرنے کے لیے کوئی میٹنگ رکھی گئی، وہ میٹنگ بہتر ہے۔ اور اصلاح بین الناس لا خیر فی صرف خیر الا من امر بصدقۃ او معروف، یا بھلائی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے سب جمع ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اس کے لیے سب جوڑ کے بیٹھے، یہ 3 مجلسیں اچھی ہیں، باقی سب بیکار۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اور جبکہ اس کو ہدایت دی جا چکی ہے، اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم وہیں جہاں اس نے منہ پھیرا ہم اس کو پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے منہ موڑ کر کام کرے گا، جیسے حضور نے شادی کی ویسے نہیں کر رہا ہے، جیسے حضور نے موقع کے ٹائم پہ کام کیا ویسے نہیں کر رہا ہے، سب دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ہے، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنتوں کی پابندی کریں، حضور سے سچی پکی محبت کرتے ہوئے حضور کی اطاعت کریں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اسی سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک بات ہے سورہ آل عمران 3 پارے میں ہم نے سن کے آئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیا بڑی بات ہے، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو لوگوں سے بول دو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت کہ ہم جتنی نبی کی اتباع کریں گے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج کی رکعت، پہلی رکعت میں ہم نے سنے لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے برائیوں کے تذکروں کو، بری باتوں کو پھیلانا اللہ کو پسند نہیں، برائی کو پھیلانا اللہ پسند نہیں کرتے، مگر جو جس پر ظلم ہوا تو وہ برائی پھیلا سکتے، اس برائی کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی بری بات، کسی کی بری بات کو عام کرنا، اوپن کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ ستار ہے، ستاری کا معاملہ چاہتے ہیں۔ ڈھکی چھپی باتوں کو اگر ہم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھے، اب اس کو اوپن کرتے پھرتے بولتے پھرتے اچھی بات ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کو اس ظلم سے بچانے کے لیے اس کی برائی کو بولا جا سکتا ہے، ورنہ برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ خود قرآن میں ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی سے لے سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے اللہ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے اپنے ساتھ ہونے والی برائی کو معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے، اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے کو اللہ ہی بدلہ دے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھا، ایک صاحب آئے اور حضرت ابوبکر سے جھگڑا کرنے لگے حضور کے سامنے۔ حضرت ابوبکر حضور کو دیکھ کے ادب میں کچھ نہیں بولے، وہ حضرت آ کے خوب ان کو سنانے لگے حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر خاموش بیٹھے رہے، وہ حضرت بہت زیادہ جھگڑا بڑھنے لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹا کے جواب دے دیا۔ یہ ہوتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ صدیق اکبر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا چھوڑا
اور سیدھا حضور کے پیچھے گئے. کہا کہ حضور آپ کے سامنے وہ میرے کو جب سے باتیں سنا رہا تھا, جھگڑا کر رہا تھا, میں بھی خاموش تھا, آپ بھی دیکھ رہے تھے, بہت زیادہ ہوا تو میں نے برائی کا بدلہ برائی سے دیا, اس کو جواب دیا, آپ وہاں سے اٹھ کے چلے آ گئے. کہا کہ ہاں ابوبکر, جب تک تم خاموش تھے اور اس کی جھگڑے کا جواب برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے تھے, فرشتے تمہاری طرف سے دفاع کر رہے تھے, اور جب تم نے بولنا شروع کر دیے تو شیطان آ گیا, اور شیطان اور نبی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, اس لیے میں وہاں سے اٹھ کے آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ برائی کو, جھگڑوں کو, فساد کو پسند نہیں کرتے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سورہ مائدہ شروع ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سورہ مائدہ, مائدہ کے معنی ہے دسترخوان. دسترخوان کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے بارے میں آئے گا. سورہ مائدہ کی شروعات میں اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو, وعدوں کو پورا کرو, معاہدوں کو پورا کرو, معاملات کو پورا کرو. اللہ کا حکم ہے. جہاں اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا, قرآن پڑھنے کا حکم دیتا, وہاں معاملات کو صحیح رکھنے کا بھی حکم دیتا کہ ہم نے اگر کسی سے وعدہ کیا, کسی سے کوئی معاہدہ کیا, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, فرض ہے وعدوں کو, معاہدوں کو پورا کرنا. معاہدے ہم کئی طرح سے ہیں. ہمارا ایک معاہدہ اللہ سے ہے. ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیے, اپنا خالق مان لیے. اب ہمارا اللہ سے معاہدہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے, صرف اسی کا تذکرہ کریں گے. یہ ہمارا معاہدہ ہے اللہ سے, جو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے. ایسے ہی بندوں سے ہمارے معاہدے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے معاہدے ہوتے ہیں. ایسے ہی حاکم کے معاہدے ہوتے ہیں اپنی رعایا کے بارے میں کہ تم ہمیں چن کر لاؤ, ہم تمہارے کام کریں. یہ معاہدہ ہوا ہے حاکموں کا, ذمہ داروں کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ. اب حاکموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں اور اپنے رعایا کا خیال کریں, اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کریں. ایسے ہی ماتحت لوگوں کا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بڑوں کی بات مان کر چلیں. ان معاہدات کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے اس آیت کے اندر دیا ہے. پھر اس کے بعد حج کے مسائل بیان کیے گئے, بڑی تفصیلات. حج کے دوران کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کون کون سے کام کرنا ہے, حج کے احکام, مسائل اس سورہ مائدہ کے شروع میں بیان کیے گئے. بہت ساری حرام چیزیں کون کون سی ہے, حلال چیزیں کون کون سی ہیں, اس کا بھی تذکرہ کیا. پھر آگے ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ آیت آج ہم نے سنی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو. پہلا فرض وضو, اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو. دوسرا فرض وضو, اپنے سر کا مسح کرو. تیسرا فرض, اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. چوتھا فرض. یہ 4 فرائض وضو آج کی اس آیت میں, سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ نے بیان کی. پھر اس کے بعد تیمم کا بھی تذکرہ کیا گیا. تیمم کیسے نازل ہوا, بہت مشہور واقعہ ہے. یہ صدیق اکبر کی گھرانے کی برکت ہے جو امت کو حاصل ہے. غزوہ بنو المصطلق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے گئے تو صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی. دوران سفر واپسی میں حضرت عائشہ کا ہار گم گیا. ہار ڈھونڈنے کے لیے گئی. واپسی میں جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر پہنچے, اور یہ واقعہ افک بھی آیا ہے جو کسی آگے جب تفسیر ہوگی تو تفسیر سے بتایا جائے گا. یہاں جو آیت آئی ہم اسی پوائنٹ پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو پتہ چلا حضرت عائشہ نہیں آئی, تو حضور ایک جگہ رک گئے اور لیٹ ہو گئے, دیر ہو گئی. نماز کا وقت آ گیا, جنگل میں پانی میں کیا کرنا. منافقین نے باتیں شروع کر دیے, یہ عائشہ کی وجہ سے ہوا, ورنہ ہم مدینے میں پہنچ جاتے اور مسجد میں جا کے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. سب لوگ باتیں کرنے لگے. اللہ نے آیت نازل کی, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. تیمم کا حکم صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے آسانی دی کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے یا پانی ہے لیکن بیمار ہے, اگر پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی, بخار بڑھ جائے گا, تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. یہ سہولت ہمیں. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے تذکرے کیے گئے, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے.
ایک واقعہ بہت اچھا بیان کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قوم عمالقہ ملک شام یا ایلیا پر حملہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بھگا کے وہاں اللہ کی عبادت کرنا۔ جہاد کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ بنی اسرائیل ایک دم بیکار قوم، نبیوں کے ناک میں دم کر دیے، کئی نبیوں کو شہید کر دیے، اور آج یہ اسرائیل بن کر بیٹھا ہے جو امت مسلمہ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہی وہی اسرائیل ہے جو بنی اسرائیل تھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ پہلے سے تنگ کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے اپنے سگے بھائی تھے ان کو انہوں نے تنگ کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ انشاءاللہ تفسیر میں باتیں آئیں۔ وہاں سے لے کے آج تک یہ ہمارے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو، نبی کی امت کو پریشان کر رہے ہیں اسرائیل۔ بہرحال یہ بنی اسرائیل اپنی نبیوں کے ناک میں دم کہہ رہے تو ہم نے کیوں چھوڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی اپنے کو جہاد کرنا ہے۔ قالوا انا فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہ بہت ظالم قوم ہے، بہت خطرناک قوم ہے۔ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، جب تک وہ ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے، جب وہ نکل گئے تو پھر جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، اپن گئے، اس اسباب اختیار کرے، جہاد کرے، اللہ ہم کو وہاں سے بھگا دیا، تم چلو تو صحیح۔ بہت سمجھا نہیں، آخر میں کہہ دیا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کیا بیکار بات ہے۔ کہا کہ موسیٰ تم کو بہت شوق ہے نا جہاد کا، تم اور تمہارا رب جاؤ، تم دونوں لڑو، اگر تم جیت گئے ان کو وہاں سے بھگا دیے تو ہم آ جائیں گے، ہم یہی بیٹھنے والے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں سے ہلتے نہیں، ہم یہی بیٹھنے والے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کرو، لڑو، اور جب جیت گئے تو بول دینا ہم آ جائیں گے۔ جنگ بدر کا موقع پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے نکلے، ادھر سے 1000 کافروں کا لشکر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ 313 ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آپ کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے لیے لڑیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہا کہ حضور ہماری طرف اشارہ ہے کیا؟ مدینے میں رہتے تو ہم مدد کرتے، ارے آپ ہم کو سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے بولیں گے ہم لگا دیں، ہاں آپ برق الغمام تک جانے کے لیے بولیں گے ہم چلے جائیں گے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم ایسا نہیں کہنے والے، ہم تو آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ یہ ہے ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے، تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ صبح سمندر کے کنارے ہوئی۔ اب دیکھیں کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ کیسا تھا ایمان ان بنی اسرائیلیوں کا، ان اسرائیلیوں کا ایمان دیکھیے۔ وہاں تو کہا کہ تو اور تیرا رب جا لڑو، اب یہاں دیکھیں پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، آگے دیں گے ڈب کے مریں گے، پیچھے سے فرعون آ کر مار دے گا۔ قال انا ہاہنا مدرکون، کیا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم غلام تھے، اچھے تھے، آدھی پاؤ کھا رہے تھے، تو نے یہاں لا کے مروا ڈالا ہمارے، اب گاجر مولی کی طرح ہم کاٹے جائیں، آگے جاؤ تو ڈب کے مارو، پیچھے سمندر فرعون کا لشکر۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے کو ہدایت دے گا۔ غار ہیرا کے اندر، غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پوائنٹ پر چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور یہ کافر اگر اپنے پیر کو دیکھ لیں گے تو اس پیر کے نیچے غار ہیرا ہے، یہ اپنے پیر کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم پر نظر پڑ جائیں گی اور ہم پکڑے جائیں گے۔ صدیق اکبر کے تسلی کے لیے آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، موسیٰ نے کہا تھا کہ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ، اور یہاں حضور نے کہا ہمارے ساتھ۔ واقعی صحابہ تھے اللہ کے صحبت کے، یہ فرق ہے ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اندر اور بنی اسرائیلیوں کے۔ کوہ طور پر موسیٰ گئے،
نبی بنائے جانے پر، تو اللہ نے حکم دیا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے موسیٰ حضرت چپل اتار کے جوتے اتار کے آگے آؤ، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم مقدس وادی طوا میں ہو، چپل جوتے اتار کے آگے آؤ۔ اور میرے اور آپ کے نبی سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر عرش الہی کے پاس پہنچ گئے معراج کے موقع پر، اور جوتوں اور چپل کے ساتھ اللہ نے بلایا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا مقام۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ موسیٰ اور ہارون نرم بات کرنا، زیادہ کڑک کڑک مت دے دینا اس کو، تو نرمی سے پیش آنا، دعوت کا کام نرمی کی تعلیم دی موسیٰ اور ہارون کو، اور یہاں اپنے نبی کو اللہ نے نرم بنا کر پیدا کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کے لیے دعوت کے کام کے لیے نرم بنا دیے گئے، یہ اللہ نے اپنے نبی کو نرم بنا کر۔ ایسے کئی واقعات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، امت محمدیہ کی فضیلت سامنے آتی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہم نے اپنے نبی پر جانثاری کی ہے، بنی اسرائیل کے جیسے ہم نہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا، ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے، اور جب جیت گئے تو بولنا۔ اور ہم ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جانیں قربان کر دی۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑ کر لے کر گئے تھے مکے میں، اور سولی پہ چڑھانے کا حکم ہوا۔ اس وقت کافروں نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ ہم حضور کو سولی دے دیں اور تم کو زندہ چھوڑ دیں تو کیسا رہے گا؟ پیارے عاشق نے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ارے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں اور حضور کو کانٹا بھی چھوڑوں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ خون بہانے والے ہیں۔ یہ محبت رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو باقی رکھتے ہوئے محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا سورہ مائدہ میں 6 پارے کے اندر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ کے مطالعے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تفصیل کے اعتبار سے مختصراً آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے، اور جب آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں آئے، دونوں کے ملنے سے دنیا بڑھی، اور اللہ نے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، تو شروع میں یہ ہوتا تھا کہ ہر 6 مہینے میں ایک ڈیلیوری ہوتی تھی حضرت حوا علیہ السلام، اور ایک لڑکا ایک لڑکی جڑواں بچے پیدا ہوتے، اور اسپیڈ سے بڑھوتری بھی ہوتی تھی، بہت جلدی بڑھ بھی جاتے۔ اور اللہ نے اب شادی کا موقع آیا تو یہ تو کیسے ہوگا، تو اللہ نے یہ قانون بنائے تھے حضرت آدم کے زمانے میں کہ جو 2 بھائی بہن ایک ساتھ پیدا ہوئے وہ سگے بھائی بہن ہیں، ان کی آپس میں شادی نہیں ہوگی، اس کے بعد جو جوڑا پیدا ہوگا وہ ایک دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں تاکہ دنیا پھیلے آگے بڑھے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ اب حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی۔ اب اصول کے اعتبار سے قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی جو بدصورت تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ہی سے شادی کروں گا۔ اللہ کے حکم کو اس نے توڑنا چاہا، آدم علیہ السلام نے سمجھائے لیکن نہیں مانا، اور آگے چل کے اس نے یہ کیا کہ حابیل کو دھمکی دی کہ میں تیرے کو مار ڈالوں گا اور پھر تیری بہن سے شادی نہیں کروں۔ کہا کہ نہیں ایسا نہیں، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارو نہیں گے تو میں نہیں کچھ کام کروں۔ بہرحال قابیل نے حابیل کو ختم کر دیا، یہ واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اب وہ دنیا شروع ہو رہی تھی، اس کا کیا کرنا، لاش کا تو ایک کوہ آیا اور کوے نے مٹی کھودی اور اس میں سے کچرا مٹی نکال کر اپنے دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈالا اور پھر مٹی برابر کر دی، یہ قرآن میں بیان کیا۔ قابیل نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے سے گزرا ہو گیا، اور پھر اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو اس طرح دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا جو آج کی ترکات میں ہم نے سنے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی، اے رسول، یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ دیکھیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، غور کیجیے اس بات پر، یا ایھا الرسول، یا محمد، کہیں بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا یا یحییٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا شعیب، یا سلیمان، یا داؤد،
یا ابراہیم، ساروں کے نام اللہ نے لیے، اپنے نبی کا نام پورے قرآن میں کہیں اللہ نے مخاطب کرنے کے نہیں لیا کہ یا محمد نہیں، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ یہ سب لاڑ کے نام ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ نے پکارے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، لاڑ کے نام سے ہم اس کو پکارتے ہیں۔ تو ہمارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا، کہا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ تیری طرف نازل کیا جا رہا ہے تیرے رب کی طرف سے وہ انسانیت تک پہنچا، لوگوں تک پہنچا، تبلیغ کر، اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم یہ تبلیغ کا کام نہیں کرو گے تو تم نے اپنے رسول ہونے کا کام نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ معمولی بات نہیں ہے، دین کی طرف بلانا، تبلیغ کرنا، غیروں کو اپنا بنانا، غیروں کو اللہ سے جوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ سیدھے سیدھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور فیصلہ کرو کہ ہمارے گھر میں ایک بے نمازی ہے، ہم نماز کو آ رہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اس کو نماز کی دعوت دی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری۔ ہمارے پڑوسی بے نمازی ہے، شریعت سے دور ہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہے مسلمان، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صاف بات ہے، ایمان کی کمزوری۔ کیسے کام کیا ہوگا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پورا مکہ مشرک شرک میں ڈوبا ہوا، بت پرستی میں ڈوبا ہوا، اور وہاں آپ نے نعرہ لگایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ذرا سوچو اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر کہ کیسے میرے نبی نے یہ دعوت کا کام کیا۔ ایسے سخت ماحول میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کے ماحول میں ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی آپ کے پیچھے پتھر مارتے ہوئے گھوم رہا ہے اور آپ اس کے پتھر سے بستے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ پوچھتا ہے کہ ابو یہ کیا ہے؟ تو ابا کہتے ہیں کہ بیٹے آگے جو بھاگ رہا ہے پتھر سے بستے ہوئے وہ محمد ہے، اور پیچھے ان کا چچا ابو لہب پتھر لے کے مارنے کے لیے بھاگ۔ اپنے بھی دشمن ہو گئے، خیر خواہ دشمن ہو گئے۔ کیسے سخت ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا۔ ڈر تھا لوگ میری مخالفت کریں گے، مجھے ماریں گے، اور بہت تکلیفیں برداشت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے حکم دیا واللہ یعصمک من الناس، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ بہت سارے جنگوں کے موقع پر، جہاد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر سوتے نہیں تھے، کہاں کوئی مجھے مارے گا۔ تو یہ حالت حضور کی دیکھ کے کچھ صحابہ نے طے کیا کہ چلو حضور کی چوکی داری کرتے ہیں، پہرا دیں گے تاکہ حضور تھوڑا آرام کر لے، رات میں آرام سے سو جائے۔ تو صحابہ آئے ہتھیار لے کر حضور کے خیمے کے آس پاس رہے اور پہرا دینے لگے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا ان کو دعائیں دی اور آرام کیا۔ یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول، اے رسول تبلیغ کیجئے، جو کچھ آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے اللہ آپ کو بچائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، کہا کہ چلو تم اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ، اور مجھے کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے بچانے کے لیے آ گیا۔ تو جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دین کا کام اپنے اندر محدود نہیں ہے، ہمیں اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے بول چال سے، اپنے ویوہار سے غیروں کو اسلام کی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ یہ نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء والنبیین کے وجہ سے میرے اور آپ کے ذمہ ہے یہ دین کی دعوت کا کام۔ ہمیں اس کام کو آگے چلتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور اس کام میں ہمیں مخالفتوں سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ مخالفتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم کو بچانے والا ہے، اللہ ایسا ایمان اور یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔